ناول رضا ہے جو تیری بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ پورا کمرہ اپنی مثال آپ تھا، ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی لیکن سجاوٹ کے نام پر کچھ نہ تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اسے کسی اچھے کی امید نہ تھی لیکن وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس بھی نہ تھی۔ آج اسے شدت سے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر ایک لمحے کے لیے اس کا دل لرز اٹھا۔ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی تھی، تمہیں کیا لگا میں آؤں گا، تمہاری خوبصورتی کے قصیدے پڑھوں گا، تم اس لائق ہو بھی، تم ایک نظر دیکھوں بھی؟ اپنے آنسو اندر دھکیلتی وہ منہ پر کپل ڈالے بیٹھی تھی۔ جواب تو وہ بھی دے سکتی تھی لیکن اسے پتا تھا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تم سے بڑی بے شرم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود اٹھو، چلو اٹھو یہاں سے۔ اس کا بازو دبوچتے ہوئے اس نے اسے کھڑا کیا۔ وہ نازوں سے پلی کو کہاں سختی کی عادت تھی۔ آنسو چھپاتی وہ اپنی بھاری جوڑا اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے روٹھے ہوئے کیسے پرواہ کرتی۔ وضو کر کے جب باہر نکلی تو کمرے کی لائٹ بند تھی۔ اس کی ذات نفی کر کے بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ کیسے نیند آ جاتی ہے ان لوگوں کو یا رب جو دوسروں کی نیندیں حرام کر رکھتے ہیں۔ نظر گھما کر جب اس نے صوفے کی جانب دیکھا تو وہاں ایک تکیہ رکھا ہوا تھا جس کا صاف مطلب تھا کہ اس کی جگہ اس کمرے کے کہاں ہے۔ جائے نماز بچھا کر وہ نماز ادا کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا مانگے۔ دل نے شکوہ کرنا چاہا لیکن فوراً دل کو ڈانٹا، یا اللہ نہیں، میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، میں جانتی ہوں بے شک آپ میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ بس میرے مالک مجھے ہر مشکل میں صبر اور برداشت کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ آنسو صاف کر کے وہ صوفے کی جانب بڑھ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رضا جو تیری اس میں ہے خطا، کیا میری اس میں غافل ہوں؟ بس ایک تیرا ہی آسرا ہے یا خدایا، کیونکہ میں بہت کمزور سی بندی ہوں۔ ہاں برخودار، کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ نہیں لیکن افسوس ضرور تھا۔ سب لوگ چہرہ جھکائے اپنی مسکراہٹ چھپا رہے تھے لیکن وہ بڑے مزے سے دونوں ہاتھوں پر چہرے رکھے ساتھ کی گلاس لگتی دیکھ رہی تھی۔ جی 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 ڈیڈ، لیکن پکا پرامس کرتا ہوں اگلی دفعہ پورے مارکس لوں گا۔ ساتھ نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ ڈیڈ آپ کو یاد تو ہوگا نا، بھائی نے پچھلی دفعہ بھی ٹیسٹ میں کم مارکس آنے پر بھی یہی کہا تھا۔ نور نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ نور کی بات سن کر سعد نے ایسے ہی دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب بچ کر دکھانا۔ دیکھیں ڈیڈ، سعد بھائی مجھے کیسے گھور رہے ہیں، میں تو صرف آپ کو سچ ہی بتایا تھا۔ اس دفعہ بھی سعد بھائی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں۔ وہ تو نور، بیسٹ ایکٹنگ کا ایوارڈ تو تجھے ہی جاتا ہے۔ چھا گئی میری چیتی۔ نور نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو داد دی۔ السلام علیکم۔ مجھ سے پہلے رفیق صاحب کچھ کہتے نیاب نے آ کر سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ اور کیسا گزرا ایوننگ میں دن؟ رفیق صاحب نے پوچھا۔ جی چاچو میں بھی ٹھیک ہوں اور دن بھی اچھا گزرا، نیاب نے بیٹھے ہوئے کہا۔ تو برخودار کیا کہہ رہا تھا میں؟ دوبارہ سعد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نیاب نے آنکھوں میں سعد سے معاملہ پوچھا۔ سعد نے رفیق صاحب کے ہاتھ میں پکڑے ٹیسٹ کے پیپر کی طرف اشارہ کیا اور 1 منٹ لگا تھا نیاب کو بات سمجھنے میں۔ کیا ہوا چاچو؟ نیاب نے گلا کھنگارتے ہوئے کہا۔ ہونا کیا ہے آپ ہی مسو، پھر فیل ہو گئے۔ نور نے جواب دیا۔ نیاب نے تنبیہ کرتے ہوئے نظروں سے پھر رفیق صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ چاچو وہ دراصل سعد کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو ٹیسٹ یاد کر رہا تھا لیکن اس کے سر پر بہت درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا تھا کہ آرام کر لیں۔ آخر میں صحت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا، نیاب نے سعد کو بچانے کے لیے کہا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے لیکن سعد اگلی دفعہ مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب میں چلتا ہوں، میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر رفیق صاحب چلے گئے۔ بھئی آج تو مزہ آ گیا۔ نور سعد کی آنکھ مار کر وہاں سے چلی گئی۔ امی امی بچاؤ، پورے گھر میں نور کی آواز گونج رہی تھی۔ ابو کے سامنے تو بڑی زبان چل رہی تھی، اب کیوں بھیگی بلی بنی ہوئی ہو؟ سعد اس کے پیچھے بیٹ لے کے بھاگ رہا تھا۔ ہاں تو تم ہی تو مجبور کیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ نور کے الزام پر وہ اش کر اٹھا۔ میں نے کیا کیا؟ سعد نے حیرانی سے کہا۔ کس نے کہا تھا میری ساری چاکلیٹس کھانے کے لیے؟ نور نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا اتنی سی بات کا تم نے اتنا بڑا بدلہ لیا؟ سعد کا صدمہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، نور سے پنگا از ناٹ چنگا۔
نور نے فرضی کالر جھاڑے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سعد سے پنگا از آلسو ناٹ چنگا۔ یہ کہ سعد نے پھر نور کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی لیکن کسی سے زوردار ٹکر کی وجہ سے گرتے گرتے بچی۔ نور نے جب سامنے دیکھا تو سامنے موجود بندے کو دیکھ کر اس کے حسین چہرے پر ناگواری آ گئی۔ السلام علیکم، ارسلان نے مسکرا کر کہا۔ نور نے دیکھ کر اس کے وجیح چہرے پر مسکراہٹ بھر گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ منہ بنا کر نور جانے لگی تو نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، ارسلان نے ہلکی آواز میں کہا، لیکن اس کی آواز اتنی بھی ہلکی نہ تھی کہ نور سن نہ سکتی۔ ارسلان کی بات سن کر وہ سر جھٹک کر چلی گئی اور افسوس سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ یوسف ہمدانی کی 3 اولادیں تھیں۔ پہلی بیٹی زہرا ہمدانی، دوسرا بیٹا فیصل ہمدانی اور تیسرا بیٹا رفیق ہمدانی۔ زہرا بیگم اور عدنان سکندر کا ایک بیٹا تھا، اذلان سکندر۔ فیصل ہمدانی اور عالیہ ہمدانی کی ایک بیٹی تھی، نیاب ہمدانی۔ رفیق ہمدانی اور مانی کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا سعد ہمدانی اور چھوٹی ماہنور ہمدانی۔ نیاب جب 10 سال کی تھی تب فیصل صاحب اور عالیہ بیگم کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے رفیق صاحب اور مائرہ بیگم نے اسے اپنی ہی اولاد کی طرح پالا تھا۔ کیا ہوا، موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ نور جب کمرے میں آئی تو نیاب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، نور نے بات کو ٹالا۔ اچھا، نیاب نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہے آپ بھی ایسے تو مت دیکھیں، میں تو بتانا ہی بھول گئی، حالہ آئی ہوئی ہیں، نور نے کہا۔ اور اب میں سمجھی تمہارا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ارسلان بھائی سے تمہیں کیا بیر ہے؟ تم بیچارے اتنے معصوم تو ہیں۔ نیاب نے ہنسی دبائی اور بس رہنے دیں آپ، بڑا آیا وہ معصوم۔ خیر پھپھو کا فون بھی آیا ہے، کہہ رہی تھی کہ آج آنے کا۔ نور کی بات سن کر نیاب کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور گیا جسے نور نے صاف محسوس کیا۔ اچھا، میں کہہ رہی تھی کہ نور نے بات بدلنی چاہی لیکن موبائل بجنے کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سامنے چمکتا نام دیکھ کر نور کے چہرے پر بہت سی گہری مسکراہٹ بھر آئی جسے نیاب نے صاف محسوس کیا۔ اچھا آپی، میں 2 منٹ میں آتی ہوں، نور کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی اور نیاب کو سوچنے پر مجبور کر گئی۔ آپی؟ ہاں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، نور کی آواز سن کر نیاب نے چونک کر کہا۔ آپی، وہ پھپھو آ گئی ہیں، امی بلا رہی ہیں آپ کو، نور بولی۔ اچھا میں آ رہی ہوں، اور حالہ چلی گئی ہیں؟ نیاب نے پوچھا۔ تو نہیں، ہاں وہ چلی گئی ہیں، آپ بھی جلدی سے آ جائیں، نور کہہ کر کمرے سے چلی گئی اور پھر نیاب نے بھی اٹھ کر اچھے سے حجاب باندھا اور نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم پھپھو جان، کیسی ہیں آپ؟ نیاب نے آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نیاب؟ احسان جتلانے والے انداز میں کہا گیا تھا۔ السلام علیکم اذلان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ہمت کر کے نیاب نے اذلان کو سلام کیا۔ اذلان جو موبائل میں مصروف تھا، اس نے جواب دینا تو دور نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نیاب جب چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی اور پھپھو کو دیکھا جو متمسخر اڑاتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نیاب بیٹا جاؤ ذرا دیکھو راشدہ ابھی تک چائے لے کر کیوں نہیں آئی؟ مائرہ بیگم نے نیاب کو وہاں سے ہٹانا چاہا کیونکہ وہ نگہت بیگم کی عادت سے خوب واقف تھی۔ ارے رہنے دو بی بی، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا احسان۔ نیاب اٹھنے لگی تو نگہت بیگم نے نخوت سے کہا، کیا ہو گیا باجی، اس میں احسان کرنے والی کیا بات ہے؟ مائرہ بیگم کو نگہت بیگم کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا۔ نہ بھئی، اللہ بچائے ہمیں اس سے، یہ تو ویسے ہی اتنی منحوس ہے، میرے بھائی بھابھی کو کھا گئی یہ، مجھے اس کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ باجی کیوں آپ ایسے کیوں باتیں کر کے بچی کا دل دکھا رہی ہیں؟ مائرہ بیگم نے کہا، اس میں دل دکھانے والی کیا بات ہے؟ جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں میں۔ فون آنے پر اذلان اٹھ کر چلا گیا تھا۔ نیاب کی ہمت جواب دے گئی تھی، اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتی وہ بھی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ نور جو ابھی اوپر سے آئی تھی، اس نے بھی نگہت بیگم کی باتیں سن لی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، نیاب کو باہر جاتا دیکھ کر وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ آپی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ چاند سے نظریں ہٹا کر اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ اتنا صبر کہاں سے لاتی ہیں؟ مطلب کہ پھپھو نے آپ کو اتنا کچھ بولا لیکن پھر بھی آپ چپ رہیں؟ نور نے کہا۔ نور میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی حق پہ ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ رشتے بحث سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ، یا رشتے آپ کو کسی بحث یا کسی اقدام سے دور ہوگے تو
پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ نیاب نے سمجھاتے ہوئے کہا، آپی آپ بہت اچھی ہیں اور تایا ابو نے آپ کا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے۔ آپ واقعی ہی نیاب ہے اپنے نام کی طرح۔ اچھا تم بیٹھو، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ اپنے ماں باپ کا ذکر پر نیاب کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جسے چھپاتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ڈرامہ کوئن سر جھٹک کر وہ بھی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آئی نو کہ میں بہت اچھی ہوں۔ اچھا اور کیا کر رہے تھے تم؟ رکو میں تم سے بات کرتی ہوں۔ نیاب کو آتا دیکھ کر نور نے فون بند کر دیا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ نیاب نے پوچھا۔ وہ آپی میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، نور نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اور تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ جی آپی اچھی جا رہی ہے، نور نے کہا۔ نیاب اس سے پوچھ رہی تھی، نور اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ نیاب نے نور کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں آپی کیا بات ہو سکتی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ نور کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نور اگر کوئی بات بھی ہو تو تم مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ جی آپی کیوں نہیں، اگر کوئی بات ہوئی تو ضرور آپ سے ڈسکس کروں گی۔ نور کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ نور مجھے تم پر بہت مان ہے اور مجھے یقین ہے میرا مان کبھی نہیں توڑو گی۔ نور نے چند میٹھے بول بہت اچھے لگ رہے تھے، لیکن بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ نور ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک مسلم لڑکی کو کبھی اتنا سستا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اسے خرید سکے۔ نیاب نے تحمل سے کہا، آپی آپ یہ سب مجھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ نور نے الجھ کر نیاب کو دیکھا۔ بس مجھے لگا کہ تمہیں یہ باتیں کہہ دوں، اور مجھے یقین ہے کہ میری نور بہت اچھی ہے، وہ کبھی میرا بھروسہ نہیں توڑے گی۔ نیاب کی بات سن کر نور کے دل میں ایک پھانس چبھی۔ اچھا چلو اٹھو، اذان ہوگی، نماز پڑھ لو۔ اچھا نا آپی اٹھتی ہوں ابھی، نور نے سستی سے کہا، کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، چلو شاباش اٹھو۔ نیاب نے نور کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، اچھا بھئی اٹھ رہی ہوں۔ نور کو پتہ نہ تھا کہ نیاب اسے کسی صورت نہیں چھوڑے گی، اسی لیے اسے اٹھنا ہی پڑا۔ کیا واقعی بہت مبارک ہو آپ کو، چلیں ٹھیک ہے ہم جلدی سے تیار ہوتے ہیں۔ کس کا فون تھا؟ مائرہ بیگم نے پوچھا تو اس کے بعد سب لوگ اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ امی اذلان بھائی کا فون تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا پروموشن ہو گیا ہے اور اسی خوشی میں وہ ہمیں ڈنر کروانے لے جا رہے ہیں۔ نور نے جھک کر کہا، ماشاءاللہ، چلو پھر تم لوگ جلدی تیار ہو جاؤ۔ مائرہ بیگم نے کہا، آپی آپ بھی ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں؟ نیاب کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر نور نے کہا، نور میرا بالکل بھی جانے کو دل نہیں ہے، تم اور ساتھ چلے جاؤ۔ آپی اگر آپ نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا، سعد نے کہا۔ نیاب اس کو سمجھاتے ہوئے، سعد یہ کیا بات ہوئی، سچ میں میرا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا۔ نیاب بولی، چلو نیاب بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ مائرہ بیگم نے کہا، لیکن چاچی میرا بالکل بھی دل نہیں، لیکن کچھ نہیں، بس میں نے کہہ دیا نا۔ اچھا جی اچھا۔ مائرہ بیگم کی بات نیاب نے کبھی نہیں ٹالی تھی، اس لیے مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ آپی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ٹائرس کے اوپر گھٹنوں تک آتی پنک کلر کی کرتی پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے نور بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آپ بھی اچھی لگ رہی ہوں، نیاب نے اسے پنک ہی کلر کا دوپٹہ دیتے ہوئے کہا۔ کیا ہے آپی، آپ کو پتہ ہے یہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ نور نے منہ بنایا۔ نور، نیاب نے اسے گھور کر دیکھا تو نور نے چپ چاپ دوپٹہ مفلر کی طرح لے لیا۔ ویسے آپی آپ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، بلیک رنگ کی سمپل نیٹ کی فراک پہنے اور بلیک ہی حجاب لیے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک رنگ میں اس کا دودھ جیسا رنگ اور کھل رہا تھا۔ اچھا زیادہ مکھن مت لگاؤ اور جا کر دیکھو ساتھ تیار ہوا یا نہیں۔ نیاب نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا، ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی ان مصوف نے تو لڑکیوں کو مات دے دی ہے تیار ہونے میں۔ نور کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ نیاب آرام سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ آندھی طوفان کی طرح اندر آتے وجود سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی سامنے والے وجود نے اسے سنبھال لیا۔ گرنے کے خوف کی وجہ سے نیاب نے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، لیکن جب اسے کسی کی پکڑ کا احساس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول لی اور سامنے اذلان کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ اندھوں کی طرح چلتی ہو کیا؟ اذلان نے غصے سے کہا۔ میں دیکھ کر ہی چل رہی تھی، البتہ آپ اندھوں کی طرح چل رہے تھے، نیاب نے بھی غصے سے کہا۔ وہ ایک دم بھی یو نو وٹ، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اذلان بھائی آپ آ گئے ہیں، نور نے بے دھڑک ہو کر۔ اس سے پہلے کہ اذلان نیاب کو کچھ کہتا، نور نے
آ کر کہا، ہاں میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ اذلان ایک گوری نیاب کو نوازتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چلیں آپی، نور نے نیاب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نور، میرا جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ نیاب نے آخری کوشش کی لیکن اس کا واقعی جانے کا بالکل دل نہیں تھا۔ آپی، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اگر آپ نہیں چلو گی تو، نور نے روٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھئی، ناراض کیوں ہو رہی ہوں، آ رہی ہوں، چلو تم۔ نیاب کو ہار ماننا پڑی اور ان کے ساتھ چل دی۔ اچھا سعد کہاں ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں، نیاب نے پوچھا۔ وہ صاحب تو پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی گاڑی کے قریب چلی گئی۔ ارسلان کو دیکھ کر جہاں نور کے چہرے کے زاویے بگڑے وہیں نور کو دیکھ کر ارسلان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ ارسلان اذلان کے ساتھ آگے بیٹھ گیا تھا جبکہ وہ تینوں پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ پانچوں اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نور کو اپنے اوپر ارسلان کی نظریں محسوس ہو رہی تھی، لیکن جب وہ بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھتی تو وہ کہیں اور دیکھ رہا ہوتا۔ یار قسم سے بہت بور ہو تم لوگ، بس ایسے لگ رہا ہے جیسے میں عدالت میں بیٹھا ہوں اور جج نے پھانسی کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سعد نے وہاں پر چھائی خاموشی پر چوٹ لگائی۔ ویسے بھائی ایک بات ہے، تم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب بھی بولنا ایک دم فضول بولنا ہے۔ نور نے کہا، چلو میں بولتا ہوں تو بھلے فضول بولوں، تمہاری طرح منہ میں دہی جمائے تو نہیں بیٹھتا۔ اچھا بس کرو، اگر کسی نے اب کچھ کہا تو، نور کا منہ کھولتے ہی اذلان نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد سب جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اذلان نے گاڑی آئس کریم پارلر کے باہر روکی۔ آپی، آپ نہیں آ رہی؟ نیاب کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر نور نے پوچھا۔ نہیں نور، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، نیاب نے کہا۔ پلیز آپی چلیں نا، پلیز اٹھ جائیں۔ نور، میں نے کہا نا میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا۔ اچھا پھر آپ بیٹھیں، ہم جلدی سے آتے ہیں، نور کہہ کر گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نیاب گاڑی میں بیٹھے تھک گئی تھی اس لیے گاڑی سے اتر گئی۔ چاند کی چاندنی میں ہر چیز نہائی ہوئی تھی۔ ارے او جانے من، اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ نیاب مبہوت ہو کر چاند کو دیکھ رہی تھی کہ جب اسے کسی کی آواز آئی۔ نیاب نے سامنے دیکھا تو وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے جو حلیے سے ہی گنڈے لگ رہے تھے۔ نیاب نے انہیں نظر انداز کیا اور واپس گاڑی میں بیٹھنے لگی کیونکہ وہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ نیاب نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نیاب نے قہر برساتی نظروں سے اسے گھورا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور تم کیوں اس طرح؟ اس سے پہلے کہ نیاب اس لڑکے کو کچھ کہتی، پیچھے سے اذلان کی آواز سن کر اس لڑکے نے نیاب کا ہاتھ چھوڑا۔ اذلان جو ایک کال سننے باہر آیا تھا، یہ منظر دیکھ کر وہ یہاں آ گیا تھا۔ ابے تو اس کا بھائی لگتا ہے جو تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس لڑکے نے اذلان کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ اذلان نے ایک مکہ اس لڑکے کو مارا جس سے وہ 2 قدم پیچھے کی جانب گرا۔ ایسی ابے تیری اتنی ہمت! باقی 2 لڑکے بھی اذلان کی جانب بڑھے۔ 2 منٹ میں اذلان نے ان کی حالت ایسی کر دی تھی کہ وہ معافی مانگتے ہوئے بھاگ گئے تھے۔ شکریہ، نیاب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ دل میں اذلان کی مشکور ہو رہی تھی کیونکہ وہ واقعی ہی ڈر گئی تھی۔ آئندہ اپنی ان حرکتوں پر قابو رکھنا، خاص طور پر جب ہم تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہوں، اذلان نے نحوست سے کہا اور وہ ڈر سی گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نیاب اذلان کی بات پر الجھی تھی۔ مجھے نہیں پتا، تم جیسی لڑکیوں کا ماں باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا تو کسی کا ہوپ ہی نہیں ہوتا۔ یقیناً تم ہی نے ان لڑکوں کو اپنی جانب مائل کیا ہوگا۔ نہ تم جیسی لڑکیوں کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنے سے جڑے رشتوں کا۔ تم جیسیوں کو تو بس لڑکے پھنسانے آتے ہیں اور چٹاخ۔ نیاب کے پڑنے والے تھپڑ پر اذلان کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ آئندہ سوچ سمجھ کر ایسی بات کیجیے گا مسٹر اذلان۔ سکندر، کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے مجھے؟ اللہ کا شکر ہے مجھے اپنی عزت کا بھی خیال ہے اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کا بھی۔ اذلان بھائی، آج تو مزہ ہی آ گیا قسم سے۔ اس سے پہلے اذلان نیاب کو کچھ کہتا، نور سب کی ساتھ وہاں آ گئی تھی۔ چلو گھر چلیں۔ اذلان نے سرخ آنکھوں سے نیاب کو برا اور سپاٹ لہجے میں کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی، نماز اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ یا اللہ پاک، آپ تو جانتے ہیں نا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں تو ہمیشہ بہت سمجھ کر چلتی ہوں، سنبھل کر چلتی ہوں اور کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہیں دی، پھر بھی اتنا بڑا الزام کیوں؟ یا اللہ، میں ہمیشہ پھپھو سے اپنے منحوس ہونے کا طعنہ سنا ہے، لیکن آج اذلان بھائی کی بات نے بہت تکلیف دی ہے مجھے۔ انہوں نے میرے کردار کے بارے میں اتنی غلط بات کی، یہ برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ نہیں ہوں میں بری لڑکی نہیں ہوں میں۔ نیاب کے آنسو اب ہچکیوں میں بدل گئے۔
سگریٹ کی وجہ سے پورا کمرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں ہاتھ سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ نیاب، تم نے مجھے تھپڑ مار کر بالکل اچھا نہیں کیا۔ قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں نے تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو میرا نام بھی ازلان سکندر نہیں۔ ازلان نے سگریٹ اپنے پیروں تلے کچل دیا۔ یار قسم سے بس مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں جلدی سے اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر لاؤں گا۔ میں تمہارا یہ جملہ کتنے مہینوں سے سن رہی ہوں۔ نور کو رحیل کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ یار تمہیں مجھ پر ٹرسٹ تو ہے نا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں صرف تم سے ہی پیار کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گا۔ تم مجھ پر پورا ٹرسٹ ہے رحیل؟ شکریہ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے، رحیل نے نور کے ہاتھوں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے نور نے آہستہ سے ہٹا دیا۔ اچھا چلو کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، نور نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئے۔ اور آؤ نور، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ نور کالج کے باہر ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی جب ارسلان کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ نو تھینکس، میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ کو کس نے کہا؟ نور نے دھوپ سے بچنے کے لیے رجسٹر اپنے سر پر رکھا۔ نور ہر بات پر ضد نہیں کرتے، دیکھو دھوپ کتنی ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ واقعی نور کو بہت گرمی لگ رہی تھی، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نور کیا بات ہے؟ نور جو گھر کے سامنے گاڑی رکنے پر اس سے اترنے لگی تھی، ارسلان کی پکار پر اس سے الجھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ نور مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ارسلان نے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ سن رہی ہوں۔ نور مجھے نہیں پتا کب کیسے لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نور میں امی کو بہت جلدی تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ ارسلان کے صرف یہ الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی سچائی تھی، اور وہ دیکھتے ہی حیران رہ گئی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ لیا آپ تو اب میں جاؤں؟ نور نے ضبط سے کہا اور وہ دھڑاک سے اتر گئی۔ پہلے میری بات کا جواب تو دے دو۔ ارسلان کی آواز میں بے بسی تھی۔ جواب سننا چاہتے ہیں نا تو آپ سنیں، مجھے آپ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور صرف اسی سے شادی کروں گی۔ نور کی بات سن کر ارسلان کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ آئندہ مجھ سے ایسی بات کرنے کی گریز کیجیے گا، نور کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ ارسلان کی آنکھ سے ایک آنسو گرا جسے اس نے بے دردی سے رگڑ دیا تھا۔ آپی، آپ کے بال اتنے خوبصورت ہیں، آپ حجاب یہ کیوں لیتی ہیں؟ نور نے نیاب کے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی کمر سے بھی نیچے آ رہے تھے۔ کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ سب ہم پر فرض ہے، تو میں کہوں گی کہ تم بھی کر لیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ آپی، آپ کو پتہ ہے نا مجھ سے نہیں یہ سنبھالا جاتا یہ سب، نور نے کہا۔ اور کتنا ٹائم لگے گا لڑکیوں تیار ہونے میں؟ اتنا ٹائم لگاتی ہو؟ مائرہ بیگم نے روم میں آ کر کہا۔ بس چچی، ہم تیار ہیں اور بس، نیاب نے حجاب کو باندھتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، میری بچیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، بہت پیاری لگ رہی ہیں دونوں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، مائرہ بیگم نے نیاب اور نور کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نیاب نے ڈارک بلو کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی اور اسی رنگ کا حجاب پہنا ہوا تھا۔ لائٹ میں میک اپ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نور نے پرپل کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھولا ہوا تھا۔ اچھا جلدی کرو، بارات آ جائے گی، مائرہ بیگم کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آج ان کے قریبی رشتہ داروں کے گھر شادی تھی اور وہ سب وہی جانے کے لیے تیار تھے۔ کوئی بات نہیں، میں مصروف تھا تو کوئی سیلفی لینے میں۔ نیاب اور نور بھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب سامنے سے آتی زہرا بیگم کو دیکھ کر وہ سلام کرنے کے لیے ان کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم پھپھو، نور نے کہا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، زہرا بیگم نے نور کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم پھپھو، نیاب نے بھی جھجکتے ہوئے اسلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ منہ کو بسوڑ انداز احسان کرنے والا تھا۔ نیاب چپ چاپ واپس جانے لگی جب اس کی نظر ازلان پر پڑی جو اسے ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ نیاب نے اسے اسی نظر انداز کیا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ آپی ادھر آ نا ذرا، نور کی آواز سن کر نیاب اس کے پاس جا رہی تھی اور اس کی ٹکر کسی سے ہو گئی اور اس کے ہاتھ میں موجود جوس نیاب پر گر گیا۔ نیاب جوس صاف کرنے کے لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نیاب جب واش روم سے باہر آئی تو اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ نیاب سامنے موجود بندے کو دیکھ کر حیران ہو گئی
جو اس سے پہلے وہ چیخ مارتی، اس نے سختی سے اس کا ہاتھ نیاب کے منہ پر رکھ دیا اور نیاب اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر حیران تھی۔ اسے ایک لمحہ نہیں لگا تھا کہ وہ اسے پہچاننے میں کہ وہی اس دن بدتمیزی کرنے والے 3 لڑکوں میں سے ایک ہے۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی مجھے دیکھ کر؟ اس دن تو تمہارے عاشق نے تمہیں بچا لیا تھا، لیکن آج کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ اس نے نیاب کے دونوں ہاتھوں پر قابو کرتے ہوئے کہا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ نیاب نے روتے ہوئے کہا، ارے ایسے کیسے جانے دوں؟ تمہیں اتنی مشکل سے تو ملی ہو۔ جب میں نے تمہیں نیچے دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا اپنی قسمت پر۔ وہ حباست سے مسکرایا۔ پلیز بچاؤ، کوئی مدد کرو میری۔ نیاب اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے چیخنے لگی، چپ، بالکل چپ، خبردار جو تمہاری آواز نکلی۔ نیاب مسلسل اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ زہرا بیگم کو دیکھ کر نیاب نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے صحیح وقت پر انہیں بھیج دیا تھا۔ زہرا بیگم منہ کر کے ہاتھ رکھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نیاب نے اس شخص کو دھکا دیا اور بھاگتے ہوئے زہرا بیگم کے گلے لگ گئی۔ پھپھو شکر ہے آپ کا، ورنہ میں بہت ڈر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ شخص میرے ساتھ چٹاخ۔ زہرا بیگم کے پڑنے والے تھپڑ سے نیاب کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ زہرا بیگم نے اتنے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے ساتھ ساتھ حقارت بھی نظر آئی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ تم منحوس ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی ہوگی۔ اپنی نہیں تو کم سے کم ہماری عزت کا خیال کر لیا ہوتا، بے حیا لڑکی۔ زہرا بیگم نے چیخ کر کہا۔ اپنے بارے میں ایسے الفاظ سنے بعد نیاب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پھپھو میرے یقین کریں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نیاب کے آنسوؤں پر روانی سے بہہ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رفیق صاحب جو اذلان کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے، زہرا بیگم کی آواز سن کر یہاں آ گئے اور لوگوں کو آتا دیکھ کر وہ لڑکا چپ چاپ وہاں سے نکل گیا، جسے اذلان نے بھی فوراً پہچان لیا تھا۔ چاچو چاچو، وہ لڑکا کہ یہ کیا بتائے گی؟ بھائی صاحب میں بتاتی ہوں۔ یہ بے شرم لڑکی اس کمرے میں اپنے عاشق کے ساتھ آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ زہرا بیگم کی بات سننے کے بعد رفیق صاحب نے حیرت سے نیاب کو دیکھا جو روتے ہوئے نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ چاچو میرا یقین کریں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ نیاب نے روتے ہوئے اپنے چاچو کو اپنی بات کا یقین دلوایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں نے تمہیں خود اس لڑکے کے ساتھ اس کمرے میں دیکھا۔ زہرا بیگم غصے سے بولی، مجھے تو اس پر پہلے ہی شک تھا اور اب تو یقین ہو گیا ہے۔ اذلان نے بھی آگ لگانے میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ اذلان کو نیاب سے لاکھ دشمنی لیکن اسے پورا یقین تھا کہ نیاب کبھی ایسا نہیں کر سکتی، اور اس لڑکے کو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ نیاب سچ کہہ رہی ہے۔ لیکن اذلان کو اپنے اس تھپڑ کا بدلہ بھی تو لینا تھا، اور وہ یہ موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتا؟ یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں، ہم گھر چل کر اس بارے میں بات کریں گے۔ اذلان ہم گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، آپ سب کو لے کر آ جائیں۔ رفیق صاحب کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ زہرا بیگم نے بھی ایک نفرت بڑی نظر نیاب پر ڈالی اور کمرے سے چلی گئیں۔ چچی ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ تم سچی ہو، اور میں کوشش کروں گا باقی سب کو یقین دلانے کی کہ تم جھوٹی ہو۔ اذلان بھی نیاب کے کانوں میں زہر ڈال کر چلا گیا۔ کمرہ پورا خالی ہو چکا تھا۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح زمین پر بیٹھی چلی گئی اور اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ جو ہمیشہ سمجھ سنبھل کر چلی تھی، آج پھر اس پر بدکرداری کا الزام لگ گیا تھا۔ تھک کر وہ بھی اٹھ کر باہر کی جانب چل پڑی۔ ہائے اللہ، اب اس کے بد کردار سے شادی کون کرے گا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیوں نہیں مر گئی؟ زہرا بیگم کی بات سن کر نیاب نے بھی سوچا کہ کاش اگر وہ بھی مر گئی ہوتی تو آج یہ سب کچھ سہنا نہ پڑ رہا ہوتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ باجی؟ مجھے پورا بھروسہ ہے نیاب پر، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ یا مائرہ بیگم روتی ہوئی نیاب کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا ہے۔ رفیق اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، نور اور سعد بھی خاموش کھڑے تھے۔ ہر کوئی پریشان تھا سوائے اذلان سکندر کے۔ میں تو کہتی ہوں جلد اس کی شادی کر نکالیں اور اپنے گھر سے، پتہ نہیں کس سے چکر ہے اس کا۔ خدا نخواستہ کل کوئی اونچ نیچ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے دنیا والوں کو؟ لیکن اس منحوس سے شادی کون کرے گا؟ میں کروں گا اس سے شادی۔ اذلان کی بات پر سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس جیسی لڑکی کو اپنی بہو بناؤں گی؟ زہرا بیگم نے غصے سے کہا۔ اور وہ امی، میں نے بہت سمجھ کر کہا ہے اور میں اپنے اس فیصلے سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اذلان نے تحمل سے اپنی ماں کو جواب دیا۔
ہاں چچی پلیز، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ نیاب نے روتے ہوئے ماہرہ بیگم سے کہا، کیا ہوا آپ سب کو؟ کیوں اتنی چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے پتہ ہے نا نیاب ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ بات کسی کو معلوم بھی نہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔